دیکھیں جب بھی آپ نے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہوگا نا، پڑھے لکھے معاشروں کو، وہ کہیں بھی لیکچر سنتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، اپنی یادداشت کے لیے بات کرتے ہیں تو لکھتے بہت تھے. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ خط لکھا کرتے تھے. اب یہ مہارت جو ہے تقریباً ناپید ہو چکی ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا تھا. جب آپ کچھ لکھتے ہیں نا تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنے ذہن کی متفرق اور متشدد بکھری ہوئی جو سوچیں ہیں، اسکیٹرڈ تھنکنگ تھاٹس جو ہیں آپ کی، ان کو آپ پیپر پہ ڈال کے آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. اور میرے ٹیچر جو ریسرچ کے ٹیچر تھے وہ کیا کرتے تھے، رائٹنگ از تھنکنگ. جب آپ لکھتے ہیں تو سوچتے ہیں. کبھی کر کے دیکھیں. آج تو میرے خیال میں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں، کبھی لکھا نہیں ہوتا، قلم ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. تو بہرحال ایک تو لکھنے کی عادت، ڈاکٹر ذیشان عثمانی صاحب کہتے تھے اپنے آپ کو خط لکھا کریں. اچھا، اس میں ایک عملی چیز، چونکہ ہم موبائل کی مفید ایپس پر بات کر رہے ہیں تو میں اس پر بات کروں گا جو میرے عملی تجربے میں 15 سال سے چل رہا ہے کہ میں نوٹنگ کرتا ہوں موبائل پر. اور اس کے لیے جو ایپس ہیں وہ اگر آپ ایپل یوز کرتے ہیں تو ایپل کے اپنے نوٹس ہیں، گوگل یوز کرتے ہیں گوگل کیپ ہے. ایک ایپ جو مجھے بہت زیادہ موافق آئی ہوئی کتنے عرصے سے، وہ ایور نوٹ ہے. ایور نوٹ یہ فری ایپ ہے، 2 ڈیوائسز پہ فری چلتی ہے. اس سے زیادہ پے کرنا چاہیں تو پیڈ بھی ہے. ہر ایپ کا پیڈ فنکشن زیادہ اچھا ہوتا ہے، تھوڑے سے پیسے دینے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ نے جتنے نوٹس لکھے ہیں، اگر آپ کا موبائل گم ہو جاتا ہے تو وہ کلاؤڈ پہ ہے، آپ جب دوسرا موبائل لیتے ہیں اس میں ڈال لیتے ہیں. وہی نوٹس آپ کے موبائل پہ ہیں، وہی آپ کی دوسری ٹیب پر یا آپ کے لیپ ٹاپ پہ کھل جائیں گے. اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ہر چیز کا ایک نوٹ بنانا ہے. مثلا آپ سفر پہ جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ، آپ گھومنے جا رہے ہیں، ملیشیا جا رہے ہیں، تھائی لینڈ جا رہے ہیں، ناران کہاں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ جرمنی جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں. آپ نے نوٹس لکھ لیا کہ بھی ہم نے کتنے ٹکٹ کیا کرانے ہیں، کس کس کے کرانے ہیں، کس دن کرانے ہیں. یو نوٹ ایوری تھنگ. اس میں مسنگ کا چانس کم ہے اور آرگنائز ہو جائے گا. وہی بات جو ہم نے پچھلے میں کی تھی چیک لسٹنگ میں. تو آپ لکھ لیں. آپ کا جو جاب ہے، مثلا آپ کا کام مشینری کا ہے، تو جو اچھی مشینری آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں، آپ اس کو وہاں لکھتے چلے جائیں. آپ مصنف ہیں، آپ کو جتنے آئیڈیاز آتے ہیں تو اس کو آپ اپنے ایپ میں، نوٹس کے ایپ میں ایک نوٹ بنا کے، اس میں بھی نوٹس بن جاتے ہیں، پھر گروپس بن جاتے ہیں، بہت اچھی کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہے. اس میں آپ لکھے جائیں کہ جی میرے پاس بیان کا جو آئیڈیا آتا ہے، میں دنیا گھومتا ہوں، کہیں جاتا ہوں، تو میں اس کو ایک دفعہ ایپ پہ لکھ دیا ہے اور میں پھر اس کو ریکارڈ کرا دیتا ہوں. میرے جو عمری نصاب کے کام ہیں، اگر مجھے اچھی کتابیں سامنے آئیں تو میں اس کو وہاں لکھتا چلا جاتا ہوں. تو جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے. آپ نے کوئی لیکچر سنا، اچھا کوئی بیان سنا کسی عالم کا، کہیں لیکچر سنا کسی بڑے کام کے آدمی کا، تو آن لائن آف لائن، تو آپ اس کو لکھیں. آپ کچھ بھی نہ بعد میں نہ بھی پڑھیں. بہت سارے نوٹس ایسے ہیں میرے پڑھے ہوئے 100 میں نے نہیں پڑھے کبھی، لیکن جب آپ لکھتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے اور آپ بڑی توجہ سے. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنے بزرگوں کے بیانات، خاص طور پہ اپنے شیخ کے بیان، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا اور اپنے استاد مفتی عبدالرحیم صاحب کا، تو جب وہ بیان کرتے تو میں ضرور لکھتا ہوں. اور یہ مجھے چند بڑوں نے سکھایا تھا کہ بھئی آپ لکھا کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ خود توجہ ہوتی ہے اور آدمی اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے. اس سے آپ کی موبائل پہ لکھنے کی عادت بھی اچھی ہوگی. ایک بات کا خیال کریں، اردو کو اردو میں لکھا کریں، انگلش کو انگلش کو، عربی کو عربی میں. جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس کو اسی میں لکھیں. اردو کو رومن میں لکھنا بہت ہی خراب عادت ہے اور بہت ہی بری عادت ہے، اور یہ اردو کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اپنے ساتھ زیادتی ہے. تو یہ میں نے 2-3 ایپس کے نام بھی آپ کو بتا دیے. اور بھی نوٹس ایپ آپ لکھیں گے تو 100 ایپس آپ کے پاس آ جائیں گی جن میں آپ اچھے انداز سے نوٹس لکھ سکتے ہیں. اور نوٹس لکھنے کی عادت ڈالیں. اور یوں جو بیٹھ کے میں بعض دفعہ میں کوئی لیکچر دے رہا ہوتا ہوں تو میرے اپنے ساتھی یا شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو میں ان کو کہتا ہوں میں کوئی آپ کو سینما فلم دکھا رہا ہوں جو یوں منہ کھول کے دیکھ رہے ہو، بھائی لکھو آگے سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قید العلم بالکتابہ. آپ بلکہ آپ نے فرمایا کہ قیدوا ھذا العلم، اس علم کو قید کرو. تو صحابہ نے پوچھا وما تقییدها یا رسول اللہ، اس کو قید کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الکتابہ، لکھنا. علم کی تقیید جو ہے وہ کتابہ ہے. اور صحابہ نے بھی اسی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، بہت سو کو تو حافظے سے یاد ہو گئی، بہت ساروں نے اس کو پھر لکھا اور آگے لکھنے کی طرف توجہ بھی دی. تو یہ سارا جو حدیث کا علم ہم تک پہنچا ہے یہ محدثین کی توجہ سے، لکھنے سے ہمیں پہ پہنچا ہے. لہٰذا اس کی عادت بنائیں. لکھنے والا آدمی پڑھا لکھا، سمجھدار، فہیم سمجھا جاتا ہے. جو لکھتا نہیں ہے وہ معاشرے میں اس کی علمی حیثیت، اس کی سمجھ، اس کی فہم کوئی زیادہ نہیں سمجھی جاتی. چاہے آپ بزنس کریں، کچھ بھی کریں، لکھنے کی عادت ڈالیں. اور اس کے لیے اگر نوٹ بک پہ لکھتے ہیں وہ اچھی بات ہے، ورنہ نوٹس کے ایپ پہ ڈالیں. خوش رہیے، دن اچھا گزاریے.
اور اپنے دن میں اپنے جسم کا ضرور کچھ خیال کیجیے، صحت کیجیے، ورزش کیجیے، کچھ نہ کچھ باہر نکلیے، کسی اچھی فضا پہ جائیے، بھاگ دوڑ کچھ نہ کچھ کر لیں، تاکہ آپ لمبی صحت کے ساتھ دین و دنیا کے اچھے لمبے کام کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ